السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یوٹیوب کا کلپ بھیجا تھا 9-10 منٹ کا تقریباً، اس کے کچھ پوائنٹس آپ نے نوٹ کیے ہیں جس میں سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں فرقہ اہل حدیث کی حقیقت میں کہتے ہیں۔ تو پہلے پوائنٹ کا جواب تو یہ کہ دیکھیے اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل الحدیث سے جو کٹ جائے گا وہ الگ بٹالین جو بنا کے رکھے گا اس کو فرقہ و مسلک کہا جائے گا۔ اس کو آپ لوگ سمجھ لیں اچھے سے۔ اہل الحدیث ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اور صرف کتاب و سنت کی بات کرتی ہے، تو اس سے جو کٹ کر بٹالین اور گروہ بنائے گا وہ مسلک اور فرقہ کہلائے گا۔ تو نمبر پوائنٹ کا جواب یہ ہے۔ نمبر 2، اہل حدیث کو فتنہ پھیلانے کے لیے سعودی عرب پیسہ دیتا ہے، مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بغض ان کی بول رہی ہے، ان کے اندر جو بغض ہے وہ نکل رہا ہے، اور یہ بہت پہلے سے ان کے بڑے بھی اور چھوٹے بھی سب یہ ہمیشہ بغض اور نفرت ہی رکھے ہیں سعودی عرب کی حکومت کے خلاف، کیونکہ وہاں کتاب و سنت کا بول بالا ہے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہے، کتاب و سنت کی دعوت تبلیغ ہوتی ہے وہاں کے مکتب میں، وہاں کے مرکز میں، وہاں کے جو دعات ہیں، مبلغین ہیں نا، وہاں کے جو مقررین ہیں، وہ سب صرف کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں۔ وہ شرک و بدعت کا پوسٹ مارٹم کرتے رہتے ہیں، خالص اسلام لوگوں کے بیچ میں پیش کرتے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے نا کہ ان کے دکانیں بند ہونے کا ڈر ہو گیا ہے کہ بھائی دکانیں تو بند ہو رہی ہیں، شرک بدعت کی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے۔ انشاءاللہ باطل کو جانا ہی جانا، حق تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ کھسیانی بلی کھم بنو چاہیے، تو کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہے نا۔ اور پھر آپ نے لکھا کہ سعودی عربیہ حکومت سپورٹ کرتا ہے، میرے بھائی سعودی عربیہ حکومت تو بہت سارے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اور ہم لوگ بھی سپورٹ کرنے والے بنے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ بھلائی کا کام کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے خیر کے کاموں میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فتنے کے کاموں میں پرہیز کرو، فتنے کے کاموں سے دور رہو، جو بھی برائی کے کام ہے اس سے دور رہو۔ تو سعودی عرب برائی کے کاموں سے دور رہتا ہے، فتنہ پھیلانے والوں کے لیے کوئی تعاون نہیں کرتا ہے، جو خیر کا کام کرتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے نا۔ اور جو سعودی عرب جب کسی کی مدد کرتا ہے تو انسانیت کے نہج پہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا بہت سارے لوگوں کے لیے اس کا دامن پھیلایا ہوا رہتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے سعودی عرب حکومت، تو اس میں اتنا ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر آپ نے لکھا ہے کہ غیر مقلدین، اچھا ایک جملہ آپ نے غیر مقلدین ایڈ کر دیا، اس کا بھی میں تھوڑا سا مختصر میں بول دوں کہ دیکھیے، کیونکہ میں اگر ایک پہلو پہ بات کرنا چاہوں مدلل طریقے سے تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، تو میں مختصر میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ غیر مقلدین کی یہ ان کی اردو دانی ہے۔ اصل میں اللہ جانے کون سے لغت سے نکالے ہیں، کون سی ڈکشنری ہے، کون سے میوزیم میں رکھا ہوا ڈکشنری کہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہمارے اپنے بڑوں کی نہیں مل رہی۔ غیر مقلدین کون سا جملہ ہے یار، کون سی اردو دانی ہے بھائی؟ مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے۔ اب دراصل اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کے سامنے اگر یہ کہہ دیں گے کہ یہ غیر مقلدین جو ہیں یہ متبع ہیں، یعنی اتباع و پیروی کرنے والے ہیں، اور ہم مقلد ہیں، ہم تقلید کرنے والے اندھے بن جاؤ، بس بات مان لو، اچھے برا جو بھی کچھ کہے مان لو، تو عوام ان کو جوتے چپل سے مارے کہ بھائی وہ متبع تھا، ہم مقلد کیوں؟ اس لیے انہوں نے ایک جملہ نکال دیا خود ساختہ غیر مقلدین، تو ان کا خود کا بنایا ہوا فیکٹری سے نکالا ہوا ہے، یہ لغت وغیرہ کے اندر ایسی کوئی ورڈ نہیں موجود ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ لکھتے ہیں کہ میں بھی 8 یا 9 سال سعودی میں تھا، مدینہ سے علم حاصل کیا ہوں۔ پھر آپ لکھتے کیا یہ صرف مدینہ سے علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیں کہ مجھے بھی علم ہے؟ ہاں، تو یہ تو بات تو حقیقت ہے، ان کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا، کیونکہ یہ بات جو ہے دراصل جو مدینہ کے اندر علم حاصل کرے گا نا اس کو حق بات معلوم ہوگی۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ حق کو جانتے ہیں، یہ باطل کو چھپا لے جاتے ہیں، حق و باطل کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سجاد نعمانی صاحب یا کوئی بھی ہوں تو ہمیشہ سے وہ سعودی حکومت کے خلاف بیان بازیاں کرنا ان کا یہ شیوا رہا ہے، ان کا یہ معمول رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے، اس کو نظر انداز کیجیے۔ ان کا ایک فارمیٹ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، اختلاف کرو حکومت کرو، تو ان کو یہ پسند ہے کہ اختلاف میں رہے عوام۔ اور الحمدللہ یہ اہل الحدیث کا یہ ہمیشہ ان کی یہ محنت رہی ہے، ان کی کاوش رہی کہ وہ لوگوں کے سامنے باطل رکھ دیتے ہیں اور حق کھول کر رکھ دیتے ہیں، خالص اسلام اور جعلی اسلام۔ تو الحمدللہ عوام سمجھنے لگی، جاگنے لگی ہے، تو ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، کیونکہ اہل الحدیث کے پاس کشف، الہام، کرامات، جھوٹی بیان بازیاں نہیں ہیں، ان کے پاس صرف خالص قرآن و حدیث ہے نا۔ جیسے ہمارے انڈیا کے اندر نہیں، فلاں بزرگ کے ساتھ تھے، وہ سو رہے تھے، ان کی روح نکلی اور وہ مدینہ کے اندر پہنچ کے زیارت وغیرہ کر کے عمرہ وغیرہ کر کے آ کے پھر وہ جسم کے اندر سما گئی۔ تو یہ لمبی لمبی لنترانی پھینکنا کہ پتہ نہیں کون فلائٹ پکڑ کے گئی تھی، بہرحال کون سا ویزا ان کو لگ گیا اور کیسے پہنچ گئے، تو یہ ان کے بھائی ولی کی بات ہے، ان کے بزرگ کی بات ہے، اور ان کے کشف الہام کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے، اسلام کی بات نہیں ہے۔ اسلام کی ایسی کوئی حقیقت نہیں، گپ و بازیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں باتیں کرنے والے، تو اس لیے ان کو تکلیف ہے اس بات چیزوں کی، کیونکہ اہل الحدیث کے پاس صرف کتاب و سنت ہے۔ سعودی عرب کی حکومت میں صرف کتاب و سنت کو ہی رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، کتاب و سنت کی دعوت تبلیغ نشر و اشاعت ہوتی ہے، اور وہاں پر اسی کا بول بالا ہے، تو ان کو تکلیف ہے اس بات کی
تو بہرحال بہت سارے پوائنٹس کی بات اگر کرنا چاہوں تو بہت وقت چلا جائے گا، جو ان کے اتنے سارے پوائنٹس ہیں. تو مختصر یہ کہ آپ لوگ صرف توجہ دیں کتاب و سنت کی طرف، کہ دیکھیے کس کے دامن میں کتاب و سنت ہے. کہ جو قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اس کی بات لیجیے، جو خالص اسلام کی بات کر رہا ہے، جو پیور اسلام کی بات کر رہا ہے اس کی بات لیجیے، جو جعلی اسلام کی بات کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنایا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.